السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم 4 مختلف کیٹیگریز کی وضاحت کرنے لگے ہیں اور ان کی پہچان بتانے لگے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں انسان غافل ہے، تو غافل کیا ہوتا ہے؟ غافل کی پہچان یہ ہے کہ جو جانتا نہیں اور جانتا نہیں کہ وہ جانتا نہیں، وہ غافل ہوتا ہے۔ جو جانتا نہیں اور جانتا نہیں کہ وہ جانتا نہیں، وہ غافل ہوتا ہے۔ اس سے جو نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے جاہل کیا ہوتا ہے؟ جو جانتا نہیں اور جانتا ہے کہ وہ جانتا نہیں، یہ جاہل ہوتا ہے۔ جو جانتا نہیں اور جانتا ہے کہ وہ جانتا نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس کی لا علمی شعوری ہوتی ہے کہ وہ کسی حقیقت کو قبول کرنے میں اپنی انا کو رکاوٹ بنائے رکھے، وہ جاہل ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہم عالم کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے، اس کی کیا پہچان ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اور جانتا نہیں کہ وہ جانتا ہے۔ جیسے کہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ علم احساس سے کم علمی کا نام ہے۔ علم احساس سے کم علمی کا نام ہے۔ تو عالم وہ ہوتا ہے جو جانتا تو ہے لیکن اس احساس میں رہتا ہے کہ وہ جانتا نہیں، اور اس احساس کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ احساس اس کا شعوری ہے، کہ اس کے اندر ایک شعوری کم علمی کا احساس پایا جاتا ہے۔ وہ کم علمی اس کو مزید علم حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس سے اگلی کیٹیگری ہے عارف کی۔ عارف وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے کہ میرا علم کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ جو عارف ہوتا ہے وہ مکمل طور پر خود آگاہ ہوتا ہے، جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، جس کو اپنی حد کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو اپنی پہنچ کا اندازہ ہوتا ہے، وہ شخص عارف ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے عارف ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ وہ عالم تھے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہر عالم عارف نہیں ہوتا۔ ہر عالم کی میں پہلے پہچان بتا چکا ہوں، وہ عارف نہیں ہوتا، لیکن ہر عارف عالم لازمی ہوتا ہے۔ مثلاً کئی ایسے لوگ ہیں جو عارف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ان میں کوئی شعور نہیں ہوتا، ان میں خود آگاہی نہیں ہوتی، خود شناسی نہیں ہوتی۔ جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو پھر صاف ظاہر ہے اس کے پاس خدا آگاہی نہیں ہوتی، خدا شناسی نہیں ہوتی۔ تو جو عارف ہے وہ ان تمام کیٹیگریز میں بہت ہائر لیول پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی زندگی میں محسوس کریں کہ آپ جانتے بھی نہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ جانتے نہیں، یعنی کہ اپنی کم علمی کا بھی جس کو احساس نہ ہو، وہ غافل انسان ہے کہ ہر شے سے ہی بے خبر ہے۔ جس کو اپنی کم علمی کا احساس ہو جائے وہ عالم کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی کم علمی کو دریافت کر لینے کے بعد اگر اس کے رستے میں آپ کی انا رکاوٹ بن جائے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز حقیقت ہے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر اظہر وحید صاحب فرماتے ہیں کہ جہالت حقیقت سے بے خبری کا نام نہیں، بلکہ حقیقت کو قبول کرنے میں انا اگر رکاوٹ ڈالنے لگ جائے تو یہ ہے جہالت۔ تو آپ کو جب اپنی کم علمی کا احساس ہو تو لازمی علم کی طرف جائیں، نہیں تو پھر جاہل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویسے تھوڑا روٹین سے ہٹ کے ہے، لیکن مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویڈیو تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہے۔ میرے پاس 2 آپشن تھے جب میں یہ ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ایک یہ کہ میں اپنے شعور کو جو پست ذہنی سطح ہے اس پہ گرا دوں۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس پست ذہنی سطح کو کسی طرح اٹریکٹ کروں کہ وہ ان مقامات کی طرف یا ان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیولز کی طرف ایک کشش فیل کرے،
تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ذہن اپنی اس موجودہ پوزیشن سے اٹھے. اٹھنا جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. علامہ صاحب نے اس پر بڑی باتیں کی ہے. اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اٹھ کے مشرق و مغرب کا اور ہی انداز ہے. اس طرح کی مطلب اٹھنا چاہیے ہمیں، اپنی موجودہ پوزیشن سے بڑی پوزیشن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. میں اپنے ویڈیوز کو تھوڑا اس لیے بھی مشکل رکھ رہا ہوں کہ میری آڈینس جو ہے وہ لوگ بنے جو اپنی موجودہ پوزیشن سے کسی بلند موضوع کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو آپ کا فیڈ بیک میرے لیے جو ہے وہ ایک فیول کا کام کرتا ہے. تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے. اللہ حافظ.